أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ویوز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اور میں آج اپنے چینل آن لائن قرآن ٹیچنگ پر ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں. ویوز، آج ہم نے سورہ النساء کی آیت نمبر 42 پڑھنی ہے، اور 3 رکوع آج مکمل کر جائیں گے ہم 5ویں سپارے کے. تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف. یا وو زبر یو، یہ علامت جزم کی ہے. جزم والا حرف ساکن کہلاتا ہے اور اپنے پہلے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، اور یہ علامت زبر کی ہے. زبر ہمیشہ حرف کے اوپر آتا ہے. یا وو زبر یو بنا، وو ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو، اسے وو لین کہتے ہیں. حروف لین اتنے زیادہ لمبے نہیں ہوتے، یہ سختی سے بھی نہیں پڑھے جاتے، نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، معروف پڑھے جاتے ہیں، مجہول بھی نہیں پڑھے جاتے. میم زبر ما، حمزہ زیر ای، ذال یا، 2 زیر زین. یہاں پر دیکھیں تنوین آئی ہوئی ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. یہاں زیر کی تنوین آئی ہوئی ہے. تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا آئی ہوئی ہے. حروف یرملون 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو اور نون. تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد نون کے اوپر جزم ہوگی تو نون ساکن کہتے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے وہاں پر ادغام کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی ہم غنہ کر کے پڑھتے ہیں. لام اور را اگر آ جائیں گے تو بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کے علاوہ باقی 4 حرف ہوں گے تو غنہ کر کے پڑھیں گے. یہاں یا آیا ہوا ہے، غنہ ہوگا یہاں پر، ٹھیک ہے. زال از یا تشدید والی کے ساتھ اگر ملی، یہ 3 دندانوں والی شکل جو آپ کے سامنے آئی ہوئی ہے اسے تشدید کہتے ہیں. تشدید والا لفظ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ اپنے پہلے حرف سے مل کر اور دوسری مرتبہ خود، ٹھیک ہے. غنے کا مطلب آواز کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا اور ناک میں لے کر جانا ہوتا ہے. زال یا 2 زیر زین. یا زبر یا، وو دال زبر ود، وو اس دال تشدید والی کے ساتھ اگر ملی تو وو دال زبر ود بنا. آگے دال لام پیش دل، دال اسلام تشدید والی کے ساتھ اگر ملی، ٹھیک ہے. یہ لفظ اللہ کے لام کے علاوہ لام آئی ہوئی ہے. لفظ اللہ کے لام کے علاوہ باقی سب لام باریک پڑ جاتی ہیں. لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو جو وہ باریک، ورنہ جو ہر حالت میں پر موٹی پڑ جاتی ہے. دال لام پیش دل بنا، آگے لام زبر لا، دال یا ذی. یا ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو، اسے یا مدہ کہتے ہیں. اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. ایک الف مطلب 2 زبر کے برابر. نون زبر نا، یومئذ یود الذین. یہاں پر جس جگہ تک میں پڑھ گیا ہوں، اب یہاں پر سمجھنے والی کیا چیز تھی جی؟ یہاں پر غنہ ہونا ہے، ایک بات. دوسری بات ہے یہاں پر یا مدہ، یعنی اس لفظ کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. یہ تھی سمجھنے والی بات. یومئذ یود الذین، اس طرح بن گیا یہ لفظ. آگے دیکھیں جناب، کاف زبر کاف، فا زبر فا، را وو بشرو. وو ساکن ہو، اس سے پہلے پیش ہو، اسے وو مدہ کہتے ہیں. میں نے سب سے پہلے آپ کو یہی بتایا تھا کہ جس حرف کے اوپر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں. جزم والا حرف ساکن کہلاتا ہے اور اپنے پہلے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. وو ساکن ہو، اسے پہلے پیش ہو، اسے وو مدہ کہتے ہیں. اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. حروف مدہ 3 ہے: الف مدہ، وو مدہ اور یا مدہ. وو زبر وا، عین زبر آ، سوا زبر سا، وو را پیش ور. وو اس را تشدید وال کے ساتھ آ کر ملے گی. یہ الف اور یہ لام نہیں پڑھے جا رہے. را زبر را، سین وو پیش سو. وو ساکن ہو، سے پہلے پیش ہو، وو مدہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا. لام زبر لا، کفروا وعصوا الرسول، اس طرح. لام وو زبر لو، لو وو ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو، اسے وو لین کہتے ہیں. وو ساکن ہو، اس سے پہلے پیش ہو، اسے وو مدہ کہتے ہیں. وو ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو، اسے وو لین کہتے ہیں. حروف لین اتنے زیادہ لمبے نہیں ہوتے، یہ سختی سے بھی نہیں پڑھے جاتے، نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، معروف پڑھ جاتے ہیں، مجہول نہیں پڑھے جاتے. یہ تھی حروف لین. حروف مدہ ایک الف کے برابر لمبے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لام وو زبر لو، تاپش تو، سین وو زبر سو. سین اس وو تشدید آ کر ملی. کھاف وو کھڑا دبر وا، کھڑا دبر کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کیا. لفظ بن جائے گا لو تو سوا. جس جگہ تک میں پڑھ گیا ہوں یہاں پر سمجھنے والی کیا چیز تھی جی؟ کھڑا دبر ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. وو لین، حروف لین کیا ہوتے ہیں اور وو مدہ کے بارے میں یہاں تک میں نے آپ کو سمجھا دیا. لفظ کس طرح بن جائے گا؟ کفروا وعصوا الرسول لو تسوا، اس طرح. اب بات کرتے ہیں جی پیچھے سے، شروع سے بات کرتے ہیں. یہاں سے ہم نے سبق شروع کیا. یہاں پر کیا کرنا ہے جی؟ غنہ. ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے، غنہ ہوگا مطلب ہم آواز کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، ناک میں لے کر جائیں گے، کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہوئی تھی. ایک بات. دوسری بات ہے جی،
یا مدہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا۔ تیسری بات ہے جی واو مدہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا۔ چوتھی بات پھر واو مدہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا۔ پھر واو لین کے بارے میں بات کی ہم نے، حروف لین اتنے زیادہ لمبے نہیں ہوتے، یہ سختی سے بھی نہیں پڑھے جاتے، نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، معروف پڑھے جاتے ہیں، مجہول نہیں پڑھے جاتے۔ پھر کھڑا زبر کے بارے میں ہم نے بات کی، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، یہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ الف مدہ کی مثال ابھی تک نہیں آئی، ٹھیک ہے، آگے موجود ہے الف مدہ کی مثال۔ یہ الف سے پہلے زبر آئی ہو الف مدہ، یہی الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہو اسے الف مدہ کہتے ہیں، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ تو کھڑا زبر وہی الف مدہ کی قائم مقام ہے، یہ بھی ایک الف کے برابر لمبا ہوگا۔ سمجھ آئی یہاں تک آپ کو؟ آگے چلتے ہیں اب۔ بازر بھی، حاضر ہی، میم لام پہ شمول، میم اسلام جزم علی کے ساتھ آ کر ملے گی۔ حمزہ را زبر ار، الف کے اوپر زبر زیر پہ، یعنی کوئی بھی حرکت آ جائے یہ حمزہ بن جاتی ہے۔ دعات معکوف تو آ پر وف کرنا والا ہے، ہم یہاں پر وف کر دیتے ہیں۔ ہم یہاں پر وف نہیں کریں گے تو دعات پشدو پڑھیں گے، وف کریں گے تو دعات معکوف بن جائے گا۔ لفظ کس چل بن جائے گا جی بیہم الارض، وف نہیں کیا، پھر کیا کریں گے دعات پشدو، بیہم الارض، آگے لگاتار پڑھتے جائیں گے، بیہم الارض ولا، اس طرح۔ اچھا ایک اور بات سمجھ لیں یہاں پر کہ بیہم الارض ولا، آگے لگاتار ہمیں یہاں پر پڑھنا ہے، لیکن تو پر وف کرنا والا ہے، ہم یہاں پر وف کر دیں، بیہم الارض، اس طرح۔ واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، یا کاف زبر یک، یا کاف زبر یک، تا پش تو، میم واو پش مو، واو مدہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا، نون لام زبر نگ۔ یہاں پر ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ لفظ اللہ کی لام سے پہلے زیر ہو تو یہ باریک، ورنہ یہ ہر حالت میں پوری موٹ پائی جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں اب لفظ اللہ کی لام آ گئی، اب یہ پوری موٹی پڑی جائے گی۔ نون لام زبر نگ، لام کھڑا زبر لا، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کیا، ہا زبر ہا، ولا یکتمون اللہ، ہا زبر ہا، دال یا در دی، یا مد ایک الف کے برابر لمبا ہوگا۔ سا الف زبر سا، حدیثا، ایک زبر کے ساتھ یہ الف بھی پڑے گی کیونکہ ہم یہاں پر وف کر رہے ہیں، میرا سبق ختم ہو رہا ہے یہاں پر۔ اگر ہم یہاں پر وف نہیں کرتے پھر کیا کریں گے؟ پھر بات سمجھنے والی آ گئی ہے اب۔ پھر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا یو، یہ یہاں پر لگے گا ادغام کا قاعدہ، غنہ ہوگا زبر کی تنوین کے ساتھ، کہیں الف کہیں یا لکھ دی جاتی ہے، یہ نہیں پڑھی جاتی، پھر بھی الف نہیں پڑھی جائے گی، ملا کر پڑھیں گے کہ زبر دو زبروں کے ساتھ الف نہیں پڑھی جانی، پھر زبر کے تنوین کے ساتھ کہیں الف لکھی جاتی ہے اور کہیں یا لکھ دی جاتی ہے، یہ نہیں پڑھی جاتی، الف نہیں پڑھی جائے گی اگر ہم وف نہیں کریں گے یہاں پر۔ تو تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ جائے گی، لفظ ساتھ میں ملے گا حدیثین، حدیثین، آگے لگاتار اسی طرح لفظ پڑھتے جائیں گے، حدیثین، آگے لگاتار پڑھتے جائیں گے۔ وف کریں گے تو کیا پھر کس طرح پڑھیں گے؟ حدیثا، حدیثا، حدیثین، دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیے۔ ہم نے یہاں کرنا ہے وف، کیونکہ ہم نے تو سبق ختم کرنا ہے یہاں پر اپنا۔ لفظ ہم پڑھیں گے جی حدیثا، اس طرح، ولا یکتمون اللہ حدیثا، پیچھے سے میں آیت دہرا دیتا ہوں، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ تو ویوز یہ تھا آج کا ہمارا سبق، انشاءاللہ میں کل نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک آپ سے اجازت چاہوں گا، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔